اور آج مسجدوں کا حال یہی ہو رہا ہے. اب بچے ہی نہیں، بڑے بوڑھے جوان بھی وہاں شور کرتے، اور شور بھی عجیب ٹائپ کا شور ہوتا ہے. دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن وہ اندر سے انتہائی غلیظ کام ہے. آج کل ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹر لوگ بتاتے پاخانہ پیشاب ٹیسٹ کرا کر رپورٹ لاؤ. تو اب جس کو پاخانہ ٹیسٹ کرانا ہے تو ٹیسٹ جہاں ہوتا ہے وہاں جا کر پاخانہ تھوڑی پھرتا ہے. جہاں پیشاب ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پیشاب تھوڑی کرتا ہے، وہ تو پولیتھین میں بند کر کے لے جاتا ہے. اب یہ پولیتھین میں بند ہے تو بیوقوف آدمی، نادان آدمی سمجھتا ہے کہ لگتا ہے اس میں کوئی حلوہ ہوا جا رہا ہے. ابھی تو پیک ہے نا، جب کھلے گا تب پتہ لگے گا کہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے. اسی طریقے سے کچھ چیزیں دیکھنے میں معلوم ہوتی ہیں کہ بہت پیک ہیں اور بڑا شاندار لیبل ہے اس پر لگا ہوا. یہ شور شرابہ نہیں ہے، ہنگامہ نہیں ہے، لیکن یہ لیبل والا جو پولیتھین ہے یہ پھٹ جائے گا قیامت میں، اور وہاں جب اس کا پول کھلے گا تو اس کی بدبو محسوس ہوگی. یہ جو مسجدوں میں درود اور سلام چیخ چیخ کر مائک لگا کر شور ہنگامہ کر کے لوگ پڑھتے ہیں، دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو درود پاک ہے، حالانکہ وہ پاک نہیں ہے، ناپاک ہے. یہ پولیتھین جب پھٹے گا قیامت میں تب سمجھ میں آئے گا وہ حلوہ نہیں ہے، وہ غلاظت ہے، ناپاکی ہے. لیکن ان کا کہنا یہ تھا طاہر گیاوی کا کہ مسجدوں میں یہ درود و سلام یہ شور ہے، ہنگامہ ہے. ان کو ہمارے درود و سلام کا شور تو نظر آ گیا مگر اپنی جماعت کا شور نظر نہیں آیا. آئیے ایک میں بڈھے کھوسٹ کو دکھا رہا ہوں آپ کو، جو زندہ ہے، مرا نہیں ہے. سب زندوں کو ہی دکھا رہا ہوں میں. یہ زندہ ہے جن کا نام پیر امین ہے، پاکستان سیالکوٹ کے رہنے والے، ہندوستان بھی آتے رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں دیوبندی ان سے مرید ہے. پیر امین دیوبندی سیالکوٹی یہ اجتماع لیتے ہیں، اجتماع میں ذکر کرتے ہیں. ہمارے یہاں بھی ذکر ہوتا ہے نا، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آپ لوگ گئے ہوں گے تو دیکھا ہوگا اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دیکھا ہے سنی دعوت اسلامی. مگر آپ تعجب کریں گے ان کے عجیب و غریب ذکر ہوتا ہے یار. میں نے جب یہ سنا تو میں دنگ رہ گیا، یا اللہ یہ کون سا ذکر ایجاد کر ڈالا انہوں نے. اور طاہر گیاوی کو، یہ طاہر گیاوی، گیا بہار کا شہر ہے گیا، اس کا بھی ایمان گیا. اس کو اپنے پیر نظر نہیں آئے کہ یار اس کو درود و سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اتنے ترنم میں پڑھتے وہ اچھا نہیں لگا. یا نبی سلام علیکہ اتنے ترنم میں پڑھتے یہ اچھا نہیں لگا. پیر امین کا یہ کیسے حجم کر کے بیٹھے. آئیے ذرا پیر امین ذکر کون سا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، ذرا سن لیجئے. گورا ہے یا کالا ہے یہ دیس محمد والا ہے، یہ سارے جگ سے نرالا. آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا ہے. تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے. تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو، سمجھ میں آیا کچھ؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ سناتا ہوں، پہلے میں سمجھاتا ہوں پھر سن لینا ایک بار اور. پیر امین صاحب اجتماع ہو رہا ہے، اجتماع میں نعت پڑھی جا رہی ہے، کالا ہے یا گورا ہے وہ تو محمد والا ہے. بھئی جو کالا ہے تو پیر امین صاحب کہتے ہیں دیوبند کے مولوی، آقا جی کا سب کتا ہے، گورا ہے یا کالا ہے. آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، آقا جی کا کتا ہے. آقا جی کے عظمت کے سامنے، یعنی رسول اللہ کی شان عظمت کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم تو کتے ہیں. تو آقا رسول اللہ کے کتے بن کے ہو ہو کرو تو خوب بھوکتے، بھو بھو بھو، پورا مجمع بھی بھوک رہا ہے. میں طاہر گیاوی کوئی بھوکنا نظر نہیں آ رہا. آپ سن لیجئے پھر سے. گورا ہے یا کالا ہے
یہ دیس محمد والا ہے، یہ سارے جگ سے نرالا۔ آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا، تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے، تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو، بس آقا۔ ہے کوئی دیوبند کا سپوت ذرا اس کا جواب جواز لا کے ثابت کر دے۔ ہم جو بڑے پوچھتے ہیں صاحب میلاد کہاں سے آیا، نبی نے منایا کیا، صحابہ نے منایا کیا، ہو ہو بھو بھو یہ صحابہ نے کیا کیا؟ یہ اجماعی طور پر یہ کتے بنے پھر رہے ہو تم، یہ کس حدیث میں ہے بھائی؟ ارے یار میں کچھ بولتا ہوں خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ یار، آج فیصلہ کر دو یار، یہ بہت میں تنگ آ گیا ہوں آپ یا پولیس المدد سے، یہ ایمانداری سے بتاؤ، میں اپنی طرف سے کچھ بولتا ہوں دکھاتا ہوں وہی جملے دہراتا ہوں، کتاب تمہاری ہوتی ہے، جملے تمہارے ہوتے ہیں، ویڈیو تمہاری ہوتی ہے، کیسٹ تمہاری ہوتی ہے، آخری میں صرف کیا کرتا ہوں سوال پوچھتا ہوں، بھئی یہ صحیح ہے کہ جائز ہے کیا درست ہے کیا؟ تو یار سوال پوچھنا بھی ایک جرم ہے،